اگر 7 ارب روپیہ ان سے تب مانگ لیا جاتا ہے، یقین کریں انہوں نے اسی ٹائم ادھر ہی کہنا تھا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل میرے پلیٹلیٹ ٹھیک ہے. میں نے محترم نواز شریف صاحب کی ہیلتھ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جیسا کہ یوم پاکستان کے اوپر ایک غلط سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. کہ اللہ میاں دعا بھی ہے کہ اللہ میاں صاحب کو صحت دے، اور ان سے گزارش ہے تو اس طرح کی سیاست نہ چمکائیں. اس معاملے کے اوپر تمام قوانین جو اس ملک کے ہیں وہ اپلائی ہوں. اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بتاتے چلوں کہ میں ایک ایکٹیو سپورٹر ہوں عمران خان کی، اور میں انہی کو پولیٹیکل سپورٹ کرتی ہوں، اور میرا جو اوپینین ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے بارے میں وہ استغفر اللہ، کبھی بھی ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے سپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا یہ حق ہے کہ میں غلط کو غلط بھی کہوں. آج کی ویڈیو پہ شروعات کرتے ہیں. تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو میڈیکلی جو پرابلم ہے وہ کافی زیادہ سویر ہوتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہیں پہ مجھے شہباز گل کی کچھ پرانے گفتگو بھی یاد آتی ہے، ان کے کچھ پرانے پبلک میسیجز بھی یاد آتے ہیں جو اسپیشلی وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواتے تھے اور سوشل میڈیا پہ اسپریڈ کرتے تھے. مجھے یاد آتے ہیں، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو. ابھی ان میں سے چند کلپ ہم آپ کو آگے سنوا بھی دیتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی کلپ ہوگا کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جب جیل جاتے ہیں تو بیماری کا بہانہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چور ہے اور یہ سزا سے ڈرتے. تو مزے کی بات یہ ابھی تو دوسری رات بھی نہیں ہوئی تھی، تو شہباز گل صاحب جو تھے یہ بیماری کا بہانہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی بھی طرح ہسپتال منتقل کیا جائے. خیر ہم نے کیا کہنا، واقعی ان کی طبیعت خراب ہوگی، ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے. لیکن شہباز گل صاحب کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں پھر یہ کہوں گی کہ مجھے نون لیگ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور میں کبھی بھی ان کو سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. لیکن نواز شریف بھی جب جیل گیا تھا تو اس کی بھی بیماری کا مذاق بہت زیادہ اڑایا گیا تھا، اور شہباز گل صاحب آپ ہی اس میں بھی سب سے آگے تھے. اس کے علاوہ کلثوم نواز کے انتقال کو بھی انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا تھا. کلثوم نواز کے انتقال کو بھی انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، اس پہ ٹونٹس کرنے لگ گئے تھے، اس کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، پولیس ہراساں کر رہی ہے. تو میں یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد کراتے چلوں کہ جب مریم صفدر جو تھی وہ جیل میں تھی اپنے، تو اس کے بارے میں یہ جیل کے حکام کی اپنی بھی گفتگو ہے. یہ صرف مریم نواز کی بات پہ مجھے نہیں ہے کوئی اعتبار، کہ کہا جاتا تھا کہ آدھی رات کو انویسٹیگیشن حکام جو تھے ان کو بھیجا جاتا تھا کہ مریم کے کمرے میں جیل والے میں کہ جا کے اسے تفتیش کر کے آؤ. یہ ہراساں کرنا نہیں تھا، لیکن ہاں شہباز گل کو جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ ہراساں کرنا ہے. اس میں آپ کو ایک اور گفتگو ان کی یاد کرواؤں جس کے اندر انہوں نے بڑے کلیئرلی ایک چیز کہی ہے، اور انہوں نے بڑے مطلب اس چیز کو شاید سوچے سمجھے بغیر انہوں نے بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بیماری کا یا کسی کی مجبوری کا یا کسی کی تکلیف کا مذاق اڑایا جائے. پولیٹیکلی سپورٹ ہونا اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہم لوگ انسانیت کے زمرے سے گر کے بات کرتے ہیں نا، تو یہ شہباز گل صاحب شروع سے وہی کرتے آئے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ شہباز گل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سیاست کا، صرف ان اکیلے صاحب نے نہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے عمران ریاض خان صاحب ہیں، جمیل فاروقی ہے، ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا پی ٹی آئی کا. اور اب سچ بتائیں تو پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جو یہ مطلب ان لاجیکل اور جاہلانہ گفتگو ان کی طرف سے آتی تھی اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے جو ان لاجیکل سپورٹ اور جاہلانہ گفتگو آتی تھی، اب پی ٹی آئی ایک اس کا دوسرا منظر پیش کرتا ہے. سو ویلکم ٹو دا کلچرل پولیٹکس. اچھا میں اس میں آپ کو ایک اور بات یاد کراؤں. خادم حسین رضوی صاحب کو جب انہوں نے گرفتار کیا تھا تو تب آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں کون تھا اس وقت اسپوکس پرسن پنجاب حکومت کا، اور شہباز گل صاحب کی اس وقت کیا ڈیوٹیز تھیں آپ کو یاد ہوگا. اگر نہیں یاد تو ضرور جا کے ایک بار چیک کیجیے گا. جب خادم حسین رضوی کو رہا کرنے کے لیے ان کے ساتھی نکلتے تھے سڑکوں پر، تو آپ لوگوں کی پولیس نے کتنے مارے تھے، کتنے ان لوگوں کو زخمی کیا تھا، کتنوں کو آپ نے اپاہج کر دیا تھا، اور آپ نے کیا سلوک خادم حسین رضوی کے ساتھ خود بھی کیا تھا اور ان کے سپورٹرز کے ساتھ بھی کیا تھا، یہ مت بھولیں. لیکن جب آپ کے سپورٹرز غلط بات پہ مار کھائیں یا گرفتاریاں دیں تو وہ چیز آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور پھر اس چیز کو آپ کیوں نہیں ریلیٹ کرتے جو آپ نے حکومت میں رہ کے کیا تھا. سعد حسین رضوی کو آپ نے 7 مہینے بلا کسی مقصد صرف اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کی پالیسیز کے اگینسٹ نکلا تھا اپنے ملک میں، صرف اس وجہ سے
آپ نے اسے اپنی حکومت میں ڈکٹیٹرشپ کرتے ہوئے اس کو بھی اریسٹ رکھا تھا، جس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. آپ نے اس کے اوپر کل عدم کا ٹھپا لگا دیا، جو اب آپ پہ خود بھی لگنا لگ گیا کیونکہ آپ نے ممنوع فنڈنگ ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. اچھا، اس کے آگے اگر ہم چلیں تو نواز شریف کا پھر میں کہوں ہی از اے سرٹیفائڈ کرپٹ، اور وہ غدار بھی ہے ملک کا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی ہمدردی یا کسی بھی قسم کی سپورٹ کرنا بے وقوف ہے اور جہالت. لیکن اس کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اس وقت میں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اریسٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کو ڈینگی ہو گیا تھا نواز شریف کو. خیر اس وقت اس کی بیماری کا مذاق اتنا اڑایا اس بندے نے بھی، اور بہت ٹانٹس کیے. جب وہ باہر چلا گیا پھر بھی ٹانٹس کیے، اور یہ ٹانٹس جو تھے یہ جاری رہے، یہ رکے نہیں، یہ ابھی تک جاری تھے جب تک انہیں خود نہیں پتہ لگا کہ اگر کسی کو بیماری ہو تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. ان کی مرضی کے اسپتالوں میں لے کے جایا گیا، ان کی مرضی کے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، سب کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی پروو ہوا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی خاص تشدد نہیں ہوا جتنا یہ بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہاں کچھ جس طرح صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، بہت زیادہ تشدد ہوا ہے. خیر اچھا، شہد کی بوتلوں کی بات کرتے ہیں. ان کی بہت ہی ایکٹیو کارکن ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بندے کو اتنا پروموٹ یہ لوگ کرتے کیسے ہیں. یہ وینا ملک صاحبہ جو ٹویٹ کرتی ہیں، ایک حد میں رہ کے آپ کرٹیسائز کرتے ہو، ایک حد میں رہ کے جب آپ اپنی ٹویٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی اس کو ری ٹویٹ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے. لیکن آپ کے سپورٹرز وینا ملک کی گندی ترین زبان میں کی گئی جو ٹویٹ ہوتی ہے اس کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے نیچے بھی جا کے کمنٹس کرتے ہیں. یہ کہاں کی آپ کی سیاست ہے؟ یہ تو گند ہے، یہ تو وہ گند ہے جو نون لیگ کے سپورٹرز ایک وقت میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا پھر وہی میری بات پروو ہوئی کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب ایک چیز ہیں، وہ مختلف نہیں ہیں. شہد کی بوتلوں کی بات ہوئی، جس کے بعد یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے بہت سے سپورٹرز نے یہ بات پکڑ لی کہ شہد کی بوتلوں مطلب شراب کی بوتلوں میں شہد پروو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اب شہباز گل کی رپورٹ بنائیں گے. میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بات یاد کرواتے چلوں. آپ کو یاد ہوگا علی گنڈاپور جو ہیں ان کی گاڑی سے کتنی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں، اور کس طرح سے پورے کیس کو ٹرن کر دیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ تو شہد ہے، ان بوتلوں میں شہد لے کر آیا ہوں. تو مطلب وہ جائز تھا، لیکن جو آپ کے اگینسٹ تھا وہ ناجائز تھا. انتقامی کارروائی کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہی باتیں مطلب کہ فوج کے خلاف بکواس جتنی تھی وہ مریم صفدر، نواز شریف، زرداری ہو گیا، بلاول ہو گیا، یا مولانا فضلو ہو گیا، یہ سب کرتے تھے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو میرا صرف اتنا جواب ہے کہ آپ 3 سال حکومت میں تھے. ٹھیک ہے، 3 سال سے زیادہ بلکہ آپ حکومت میں تھے. یہ کارروائی کرنا آپ کے ذمہ داری تھی حکومت میں ہو کے، یہ کارروائی کرنا اب کسی اور کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا یہ آپ پہ سوالیہ نشان ہے. آپ نے ادارے کے خلاف بکواس کرنے والے لوگوں کو پکڑ کر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں شروع کی؟ بے شک اس کو انتقامی کارروائی کہتے ہیں، بے شک جو مرضی کہتے ہیں. ابھی وہ کارروائی ہو رہی ہے، میں تو اس کو ٹوٹل حق میں ہوں. جو بھی اداروں کے خلاف بکواس کرے گا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا یہ رول ہے، اور جن ملکوں کا یہ رول نہیں ہے وہ فلسطین، لیبیا، سیریا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہوش میں رہ کے کام کرے. آپ نے شہباز گل اور عمران ریاض خان، یہ دو وہ نام ہیں، اس کے ساتھ فواد چودھری بھی ہے، لیکن یہ دو تو ہتے سے ہی گرے ہوئے نام ہیں. ان دونوں نے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ پورا دن شہباز گل کے دکھڑے روئے جا رہے ہیں، پورا دن پی ٹی آئی کے دکھڑے روئے جا رہے ہیں، لیکن اب عمران ریاض خان ایک سیلاب کی ویڈیو شیئر کر کے حکومت کی طرف سے، اور میرا خیال ہے اور کس کو کہہ سکتے ہوں گے، اداروں کی طرف سے کہہ رہے ہوں گے کہ حضور ادھر بھی ذرا توجہ فرمائیں. تو یہاں پہ میں نے ان کو خود پرسنلی رپلائی بھی کیا، اور اس کے جواب میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب آپ پورا دن عوام کا، لوگوں کا، حکومت کا، ہر ایک کا، آپ عوام کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو فالو کریں جن کو آپ کنٹینیوس پورا دن 10-10، 16-16، 20-20، 30-30 ٹویٹس کر کے آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. پورا دن آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، آپ ان کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، آپ جھوٹے دعوے کر کے، آپ جھوٹی باتیں کر کے، آپ جھوٹے کلیم کر کے، جو آپ کو ہیرو پنتی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہ سارا چیزیں جو ہے یہ صرف جھوٹی ہیں. کوئی تشدد آپ پہ بھی نہیں ہوا تھا، اور آپ کی وہ جو فوٹو شاپ ویڈیو تھی، پکچر تھی، جس کے آپ کی آئیز جو تھی وہ بڑی سویل کی ہوئی تھی، وہ ساری بعد میں نظر آئی تھی. ٹھیک ہو گیا؟
تو وہ بھی ساری بعد میں اوریجنل پکچر بھی نظر آئی تھی اور آپ کی اپنی پکچر بھی نظر آئی تھی. تو یہ جتنا بھی آپ غلط چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, جھوٹے دعوے کر کے بغاوت کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے. اور پھر کہتے ہیں ادھر بھی توجہ دیں. کیسے توجہ دیں؟ آپ کے مطلب پہ توجہ نہیں کہیں پہ دی جا سکتی. صحافی ہیں, صحافی بن کے رہیں, اپنی لمٹس کو, اپنی اوقات کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھا کریں. آپ کس طرح سے کسی چیز پہ بلیم کر سکتے ہیں, کلیم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر بھی توجہ دیں ادھر بھی, جب آپ خود پورا دن وہاں پہ توجہ نہیں دے رہے. نکلیں باہر, سیلاب زدگان کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, ان کو چیزیں پہنچائیں. آپ نے جو کروڑوں کی اپنی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ استعمال کریں نا. وہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ حکومت تو ہے ہی کرپٹ, لٹیروں کی حکومت ہے, ڈاکوں کی حکومت ہے. ہم مانتے ہیں, ہر چیز مانتے ہیں. آپ کیا ہیں جو کروڑوں رکھ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی آپ نے تو وہ بس بھی بنائی ہوئی ہے پوری, جس کے اندر آپ نے پورا اپنا ریزیڈینشیل سسٹم بھی کیا ہوا ہے. اس کو بھی ایک کو اگر آپ بیچ دیں تو اچھا خاصا پیسہ آئے گا. جائیں مدد کریں. لہٰذا بات وہ کریں جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. جب آپ پورا دن خود ہی اپنی یہ پی ٹی آئی کے رونے رو رہے ہیں اور اتنی جھوٹی قسم کی بکواس چل رہی ہے کہ میں تو خود حیران ہوں اس ساری چیزوں پہ. اور اب گالم گلوچ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں گالیاں جس مرضی کے خلاف بکی جائے وہ غلط ہے. تو گالیوں کے پائرین آپ ہیں. آپ نے اپنی ویڈیوز میں شروع کیا تھا بغیرت انسان کا ورڈ استعمال کرنا. آپ کی ویڈیوز سے شروع ہوئے تھے یہ سارا کچھ. آپ نے اس کی رکھی ہے بنیاد. پھر ہم آخر کی طرف چلتے ہیں, لیکن ایک چیز میں یہاں پہ اور بتاؤں. جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے, جب آپ کے مطلب کے اگینسٹ جاتی ہے تو وہ غلط ہوتی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ایک بڑے مزے کا کام پکڑا ہے, جو بالکل ایگزیکٹلی نون لیگ کے سپورٹر کرتے تھے آج سے چند مہینے پہلے تک. یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے مرضی کی بات چلتی ہے تو یہ بات سچی ہوتی ہے, لیکن جب ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی لیکن وہ سچ ہوتی ہے تو اس کو جھٹلانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں. یہ میرے جیسے بندے پہ بھی ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ تم نون لیگ کے ساتھ ہو یا تم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. میں نہیں ہوں. میری پروفائلز, میری سوشل میڈیا پروفائلز پہ میرا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میں ایکٹیو سپورٹرز میں سے ہوں عمران خان کے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ تمیز جو ہے نا وہ بھول گئے ہیں, اور اس کا مین ریزن یہ شہباز گل, فواد چودھری اور عمران ریاض کی طرح کی زبانوں کا ہے, جو عوام کو اتنا گمراہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ عوام کو افیکٹ کر رہے ہیں. کل کو یہی زبانیں جب استعمال ہوں گی ان کے بچوں کے ساتھ تو انہیں پتہ لگے گا کہ یار یہ تو بہت زیادہ جنریشن جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں. ہزارہ میں جب انسیڈنٹ ہوا تھا, جب نون لیگ کی حکومت میں انسیڈنٹ ہوا تھا, تو یہ لوگ سارے پی ٹی آئی جو تھی یہ قیادت وہاں پہ پہنچی تھی افسوس کرنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے. لیکن جب ان کی اپنی حکومت میں ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہ اس احتجاج کو بلیک میلنگ کہتے رہے ہیں. یہ اس احتجاج کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو اگر دھمکائیں گے, ہمیں بلیک میل کریں گے تو ہم ان کی باتوں میں نہیں آنے والے, ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ آپ کا منافقانہ رویہ ہے. اور یہ وجہ یہ نہیں ہے, عمران خان ہمسیلف از اے ویری گریٹ لیڈر. اگر اس کے ساتھ لوگ اچھے ہوں تو آئی اوپنر ہونا چاہیے ان چیزوں کو لے کر کہ آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں کم از کم اس کی غلط چیزوں پہ اس کو بتائیں, ورنہ یہ بات بہت آگے تک نکل جائے گی.